السلام علیکم دوستو، ان 5-6 سالوں میں پاکستان نے بہت ترقی کی ہے۔ آپ یہ سن کر بہت حیران ہوں گے کہ پاکستان نے ترقی کی ہے۔ جی ہاں، پاکستان نے بھی بہت ترقی کی ہے اور کوئی چھوٹی موٹی ترقی نہیں کی۔ پاکستان نے اتنی ترقی کی ہے کہ ہم نے انڈیا کو چاند پر چھوڑتے ہوئے خود آگے آسمان پر پہنچ چکے ہیں، خود آگے ہم ستاروں پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ میں کس ترقی کی بات کر رہا ہوں۔ میں مہنگائی کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ پاکستان میں مہنگائی کا جو لیول ہے، پاکستان میں جو مہنگائی ہے وہ اتنی یعنی کہ بڑھ چکی ہے۔ پاکستان نے مہنگائی کے معاملے میں اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے کہ انڈیا تو صرف چاند پر پہنچا ہے، لیکن ہم آگے ستاروں تک پہنچ چکے ہیں، ہم آگے آسمان تک پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور مزید ترقی پذیر ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس ملک کو اپنے عرش عظیم کا دیدار بھی نصیب فرمائے۔ یعنی کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے کہ اب ایک عام شخص کا پاکستان میں زندہ رہنا یا سکون دہ زندگی گزارنا ناممکن ہو چکا ہے۔ تو یہ سب پاکستان کی اس ترقی کی بدولت ہی ہے۔ لیکن یار افسوس ہوتا ہے پاکستان کی اس جاہل قوم پر کہ جب اتنی زیادہ مہنگائی ہو رہی تھی، جب ہر چیز اتنی زیادہ ہر روز بڑھ رہی تھی، تب پاکستانی جو عوام تھی وہ جاہلوں کی طرح غفلت کی نیند سو رہی تھی، اور کسی شخص نے بھی متحد ہو کر آواز نہیں اٹھائی اس مہنگائی کے خلاف۔ کسی بھی شخص نے متحد ہو کر اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف نہ تو کوئی آواز اٹھائی اور نہ ہی کوئی ایکشن وغیرہ لیا۔ اگر کسی ایک آدھ شخص نے جرأت کی، آواز اٹھائی، تو اس شخص کو دفن کر دیا گیا، کیونکہ ایک شخص پورے سسٹم سے تو نہیں لڑ سکتا نا۔ تو یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم سکول اور کالج میں پڑھتے ہیں کہ اتفاق میں برکت ہے۔ ہم یہ کہانی صرف پیپر میں لکھنے اور نمبر حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن جب ریئل لائف میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، جب ہم ریئل لائف میں اس کو اپلائی کرنے کی ضرورت آتی ہے، تب ہم اس کو نہ تو ہم استعمال کرتے ہیں، نہ ہم اس مورل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم متحد ہوتے ہیں۔ تو یہی ہماری سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارے پاس علم تو ہے لیکن عمل نہیں، اور یہی جہالت کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر جو پاکستانی قوم ہے، اگر کوئی قوم متحد ہو جائے تو وہ جنگ بھی کر سکتی ہے اور حکومت کو گرانے کی بھی طاقت رکھتی ہے، لیکن یہ پاکستانی قوم ہے، یہ کبھی بھی متحد نہیں ہو سکتی، یہ کبھی بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے گی، یہ کبھی بھی اپنی حد سے نکل کر دوسروں کی حد میں جا کر اس کے بارے میں نہیں سوچے گی۔ یہ اگر کسی دوسرے کے بارے میں سوچے گی تو صرف نیگیٹو سوچے گی، پوزیٹیو یہ نہ تو کسی کے بارے میں سوچ سکتی ہے اور نہ ہی پوزیٹیو طور پر یہ کسی کا ساتھ دیتی ہے۔ اگر یہ پاکستانی جو قوم ہے، اگر یہ کسی کا ساتھ بھی دیتی ہے تو صرف اپنے مفاد کے لیے، اگر یہ کسی کو سپورٹ کرتی ہے تو صرف اپنے مفاد کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم متحد ہو جائیں، اگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اگر ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، تو ہم نہ صرف جنگ کر سکتے ہیں، نہ صرف ہم مضبوط ہو سکتے ہیں، بلکہ ہم حکومت کو بھی گرا سکتے ہیں۔ لیکن ایسا پاکستان میں پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک پاکستانی قوم ہے، اور دوسری بات یہ ایک جاہل قوم ہے، اور تیسری بات یہ کہ یہ ایک مسلمان قوم ہے۔ حالانکہ مسلمان قوم کو تو ہونا چاہیے تھا کہ یہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں، لیکن اس قوم پر مسلمان ہونے کا اتنا زیادہ غرور ہے، اتنا تکبر ہے کہ ہم دوسرے کو اپنے جوتے کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ جس دن ہم اپنی حد سے نکل کر دوسروں کی حد میں جا کر ان کے بارے میں پوزیٹیو سوچیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے، اس دن پاکستان ترقی کر جائے گا، اس دن پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، ایسا دن کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ ہم کسی کا ساتھ نہیں دیتے۔ جو شخص آواز اٹھا رہا ہے، ہم سکون سے بس بیٹھ کر اس کی آواز سن لیتے ہیں، چند دن بعد اس کی آواز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب کوئی شخص آواز اٹھا رہا ہے تو ہمیں بھی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے، ہم صرف بیٹھ کر اس کی آواز سنتے ہیں اور نعرہ بازی کرتے ہیں، اور چند دن بعد ایسا ہوتا ہے کہ اسی شخص کا بیچارے کا جنازہ نکل جاتا ہے، اور جو قوم ہے وہ پھر سے نعرہ بازی بھی بند کر دیتی ہے،
اور پھر یہ نعرے لگتے ہیں کہ اس پر ظلم ہوا، یوں ہوا، فلاں ہوا۔ اگر یہی چیز ہم پہلے کر دیتے، اس کا ہم ساتھ دیتے، تو ممکن تھا کہ ملک کے حالات بھی بہتر ہو سکتے تھے، اور اس شخص کی جس نے آواز اٹھائی اس کا مشن بھی کامیاب ہو سکتا تھا۔